نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے شرک کے بارے میں۔ شرک ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کمی رہ جانے سے ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا ایمان خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک ہی وہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور شرک کا مطلب ہے شریک کرنا۔ شریک کس کے ساتھ کرنا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ کرنا۔ اب شرک کس طرح رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہوتا ہے، تو اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں۔ تو فی الحال ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی مقصد ہے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعلیمات کا جو بنیادی مقصد ہے، جو مدعا ہے، اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ حیات طیبہ میں اسی ایک بات پر ہی، اسی ایک بات کے انکار پر اہل مکہ کو، اہل کفر کو، اہل شرک کو آپ نے آمادہ کرنے کی کوشش کی، ان کو تبلیغ کی، ان کو تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے پورا زور لگا دیا، اور اسی ایک بات پر اور توحید کا اثبات کرنے پر کہ اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو۔ اب اس میں ایک بہت بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آخر اس ایک بات پر اتنا اصرار کیوں؟ آخر اس ایک بات پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بات کی خاطر 13 سال مکہ کی زیادتیوں کو، ظلم کو، تشدد کو، اور مختلف طرح کی اذیتوں کو، اور بائیکاٹ جو شعب ابی طالب میں ہوا، اور دوسرا جتنا بھی سارا یہ جو ظلم ہوا سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، اور آپ نے اس کو کس لیے برداشت کیا، کس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہوا؟ ایک بنیادی بات، اس بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بنیادی عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر شاید ہمارا زور نہیں ہے۔ ہم اس بنیادی فلسفے کو سمجھنے کی بجائے اس کی گہرائی میں جانے کی بجائے ان تکلیفوں کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں برداشت فرمائی انفرادی طور پر، اور اس کے بعد جو اگلے 10 سال ہیں وہ جنگوں میں گزر گئے، تو گویا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد والا جو وقت تھا، اس میں احکامات عملی طور پر جو دوسرے زندگی کے معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی احکامات نازل ہوتے رہے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، جنگیں کی۔ اتنا مختصر وقت اور اتنے زیادہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور مستقل جہد مسلسل میں آپ نے زندگی اپنی حیات طیبہ کا وقت گزارا۔ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بات پر اہل مکہ کو کیوں ان کو اس بات پر لانے کے لیے پورا زور لگایا؟ کیوں اس ایک بات پر اصرار کیا؟ کیوں وہ اپنی ضدوں پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں، ہمارے جو بت ہیں، ہماری جو بتیاں ہیں، ہمارے جتنے بھی معبودان باطل ہیں، تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں، اب ہم آپ کے کہنے پر یہ کیسے چھوڑ دیں؟ تو شرک کا مطلب ہے شریک کرنا، گویا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے، سارے اختیار کا مالک ہے، ساری عظمت کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ یہ آگے اللہ کریم کی صفتیں ہیں جو اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالی بیان ہوتی رہیں گی۔ تو ان ساری باتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری صفات اس ایک اللہ رب العالمین میں سمجھ لو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے جو اختیارات ہیں، اس کے اندر کسی کو بھی کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا کہ اس کی کسی طرح کی بھی اس کے اندر وہ شرکت کر سکے۔
لیکن وہ انہوں نے کوئی بارش کا دیوتا بنا ہوا ہے، وہ اس کا دیوتا، اس کا دیوتا، اس کا دیوتا، تو یہ بت ہمیں یہ دیتا ہے، وہ بت ہمیں وہ دیتا ہے، اس طرح کے ان کے عقائد تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان تمام بتوں کی پرستش سے نکال کر ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کی طرف، اس کی عبادت کی طرف لانے کے لیے کیوں اتنا زور لگایا، کیوں اتنی تکلیفیں برداشت کی، کیوں صحابہ نے اپنے گھر چھوڑے، کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ صرف اس ایک نقطے پر، اس ایک نقطے پر، صرف ایک نقطہ، صرف اور صرف ایک نقطہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی کائنات میں، اس کی سلطنت میں، اس کی عظمتوں میں، اس کے اختیارات میں، اس کی کائنات کے اندر کوئی مخلوق، کیونکہ ہے ہی ساری اس کی مخلوق، تو کوئی مخلوق اس کے برابری کرنے کا کیسے تصور کر سکتی ہے؟ اس کی تو اختیارات کے اندر کسی رتی برابر کوئی ان کی مداخلت کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ تو جب کوئی مخلوق کسی قسم کا کوئی تصور نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے اختیارات کے اندر، اس کی کائنات کے اندر رتی برابر بھی کوئی کام کر سکے، تو وہ اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بارے میں متعدد آیات قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور ان کی جو بھی تفسیر ہے، تشریح ہے، توضیح ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ ابھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تو چونکہ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، بنیادی بات ہے، اس بنیادی بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، اس کے تمام تر پہلوؤں سے آگاہ ہو جانا چاہیے، اس کے بعد پھر آگے اعمال اور کردار۔ ایمان ہوگا تو اعمال ہوں گے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال کہاں سے ہوں گے؟ اور اس ایک معاملے میں یہ کتنا باریک معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔